علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جس باب کو پڑھ رہے ہیں اس باب کا ایک حصہ گزشتہ سبق میں جو ہے پیش کیا گیا تھا، اسی مضمون کو مسلسل آج ہم دوسرے حصے کو جو ہے پڑھیں گے۔ باب جو شروع کیا گیا تھا گزشتہ، باب ذکر الجنوبی والحائض والذی لیس علی وضوء وقراءتہم القرآن، اس باب کے تحت صاحب کتاب نے 3 مذاہب کو بیان کیا۔ میں اختصار کے ساتھ گزشتہ کے مضمون کو یہاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ذہن اس مضمون سے مربوط ہو جائے۔ پہلا مذہب یہ تھا کہ ہر قسم کے ذکر کے لیے ویسی ہی طہارت ضروری ہے جیسی نماز کے لیے ضروری ہے، یہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ دوسرا قول تھا امام حمید اور جو ہے دیگر محدثین کا، ان کے یہاں سلام کا جواب دینے کے علاوہ دوسرے تمام اذکار اور تلاوت قرآن کے لیے نماز جیسی طہارت لازم ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر پانی موجود ہو اور شہر میں ہے انسان، اس کے باوجود تیمم کر کے جواب دے سکتا ہے، یہ دوسرا قول تھا۔ اور تیسرا قول ائمہ اربعہ اور جمہور محدثین کا، جمہور فقہا کا ہے، وہ یہ کہ ذکر ہر حال میں جائز ہے، البتہ حدث اکبر کی حالت میں جنبی اور حیضہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت یہ ناجائز ہے۔ یہ 3 اقوال تھے۔ صاحب کتاب نے اولاً جو ہے فریق اول کے دلائل کو پیش کیا، یعنی حسن بصری کے دلائل کو۔ اس میں جو روایت ان کی بنیاد تھی وہ حضرت مہاجر بن قنفذ کی روایت تھی، اور فریق ثانی کے دلائل میں چونکہ فریق ثانی کا جو قول ہے وہ ان کا آدھا قول فریق اول کے مماثل ہے، اس لیے اس کی دلیل کی حاجت نہیں تھی۔ جو دوسرا ان کے قول کا جو دوسرا حصہ تھا کہ سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کر کے جواب دینے کی رخصت ہے، تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے ان کی دلیل پیش کی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرے مذہب یعنی ائمہ اربعہ کے مذہب کی تائید میں صاحب کتاب یہ دلائل دے رہے ہیں، انہی دلائل کا تذکرہ ہے۔ آج ہم جہاں سے سبق پڑھیں گے یہ متن میں دیکھیے، وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فیما يدل علی اباحۃ ذکر اللہ تعالی علی غیر طہارۃ، یہاں سے سبق پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو یعنی کہ دلائل دیے ہیں صاحب کتاب نے فریق ثالث یعنی ائمہ اربعہ کی طرف سے، ان دلائل پہ ذرا ایک نظر ڈال لیجیے۔ پہلی دلیل ائمہ اربعہ کی طرف سے حضرت علی کی روایت سے دی گئی، جس میں یہ تذکرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد وضو کرنے سے پہلے صحابہ اکرام کو قرآن سکھایا کرتے تھے، اور حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری دلیل تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ حدیث پاک ذکر کی گئی تھی کہ بندہ جب طہارت کی حالت میں ذکر الہی کرتے ہوئے سو جائے، پھر سونے سے بیدار ہو کر اور طہارت حاصل کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے امور میں سے جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو یہ گویا کہ ہماری طرف سے دوسری دلیل ہے۔ اسی دلیل کو آج ہمیں پڑھنا ہے، یعنی کہ ائمہ ثلاثہ کی طرف سے گویا کہ یہ دوسری دلیل ہے، یوں کہہ لیجئے۔ ضمنی طور پر میں نے اس کے اقسام کیے تھے، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ کی طرف سے یہ دوسری دلیل ہے۔ اب اس دلیل کا مطالعہ کر لیجئے۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فیما يدل علی اباحۃ ذکر اللہ تعالی علی غیر طہارۃ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بے وضو ہونے کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ مباح ہے۔ اب اس سلسلے کی حدیث پاک دیکھ لیجئے۔ حدیث اب یہاں پر صاحب کتاب نے جو ہے حدیث پیش کی ہے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے کہ مرفوع حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ بے وضو شخص بھی ذکر اللہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر غالباً صاحب کتاب نے
حضرت عمر بن عبسہ اور معاذ بن جبل، ان دونوں حضرات کی روایتوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اب پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ما حدثنا فہد قال حدثنا الحسن بن الربیع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن شبر بن عطیہ عن شہر بن حوشب قال حدثنا ابو زبیہ قال سمعت عمر بن عبسہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عبسہ، یہ ان کی روایت ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ مسلم یبیت طاہرا علی ذکر اللہ، جو بھی مسلمان یبیت طاہرا باوضو سوتا ہے، علی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، فیتعار من اللیل، اور فیتعار من اللیل یسأل اللہ تعالی شیئا من امر الدنیا والآخرہ، یعنی جو بھی مسلمان باوضو ذکر الہی کرتے ہوئے سوتا ہے، فیتعار من اللیل، اور رات گزارنے کے بعد بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث کی کچھ سند ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اب اس حدیث پر غور کیجیے۔ اب یہاں دیکھیے، پہلے فیتعاروا کا جو معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا حب من نومہ مع صوت، جب کوئی شخص نیند سے آواز کرتے ہوئے بیدار ہو، یعنی ذکر الہی کرتے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص باوضو سویا، رات میں سوتا رہا، اور جب صبح کو اٹھا تو اٹھتے ہی اس نے اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی جو چیز بھی طلب کی اور جو بھی دعا مانگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری فرماتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں ذکر الہی مباح ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک شخص رات میں سوتا ہے باوضو، ذکر الہی کرتے ہوئے سو گیا، اب صبح اٹھا تو ظاہر سی بات ہے جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ بے وضو تھا۔ اسی حالت میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص اللہ سے یہ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جب نیند سے بیدار ہو کے وہ اٹھیں گا تو ظاہر سی بات ہے بے وضو ہوں گا، اور دعا یہ ذکر ہے، بلکہ دعا یہ مستقل طور پر ایک عبادت بھی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حالت حدث میں ذکر الہی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دلیل ہو گئی۔ اب یہ حدیث ہم پڑھ لیا، اب اس کی جو سندیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا قال كنت انا وعاصم بن بہدلۃ وثابت، حماد کہتے ہیں کنت انا وعاصم بن بہدلۃ وثابت، کہ میں اور عاصم بن بہدلہ اور ثابت، فحدث عاصم عن شہر بن حوشب، یعنی ہم تینوں لوگ تھے، تو عاصم نے شہر بن حوشب سے روایت بیان کی، اور انہوں نے ابی زبیہ سے، انہوں نے عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، اسی طریقے کی حدیث بیان کی، غیر انہ لم یذکر قولہ علی ذکر اللہ، لیکن اس سند کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اس میں علی ذکر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یبیت طاہرا کے بعد جو علی ذکر اللہ ہے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ قال ثابت، ثابت کہتے ہیں قدم علینا فحدثنا هذا الحدیث، ثابت کہتے ہیں کہ قدم علینا، وہ ہمارے پاس آئے، کون آئے؟ ابو زبیہ، کیونکہ ابو زبیہ نے معاذ بن جبل سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو ثابت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو زبیہ آئے، فحدثنا هذا الحدیث، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ولا اعلمہ الا عنہ، اور یہ روایت جو ہے ان کے علاوہ، ولا اعلمہ الا عنہ، ان کے علاوہ میں کسی سے نہیں جانتا ہوں، یعنی ابا زبیہ، یعنی میرے خیال میں ابو زبیہ کے علاوہ
کسی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا. یہ کون بول رہے ہیں؟ ثابت. قلت لحماد، تو کہتے ہیں میں نے حماد سے کہا. عن معاذ، یعنی میں نے حماد سے پوچھا. عن معاذ، کیا ابو ذبیہ نے اس حدیث کو معاذ سے سنا ہے؟ قال عن معاذ، تو انہوں نے کہا ہاں معاذ سے سنا ہے، یعنی یہ روایت گویا کہ درست ہے. دیکھیے حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن عاصم بن ابی نجودی عن شمر بن عطیہ فذکر مثلہ باسنادہ، اسی کے مثل حدیث بیان کی. فہذا ایضا بعد النوم، تو اس میں بھی یہی ہے کہ نیند کے بعد. ففی ذالک اباحۃ ذکر اللہ تعالی بعد الحدث، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حدث کے بعد ذکر اللہ یہ مباح ہے. یہ بات ہو گئی مکمل. اب یہاں سے وقد روی عن عائشہ من ذلک شیء، یہاں سے ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت ایسی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کیا کرتے تھے، چاہے حالت طہارت ہو یا حالت طہارت نہ ہو. یہ حدیث پاک پڑھ لیجیے. حدثنا علی بن معبد قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن ابی زائدۃ عن ابیہ عن خالد بن سلمۃ عن عروۃ عن عائشۃ قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی فرماتے تھے. کل احیانہ کا مطلب ہر حال میں، چاہے حالت حدث ہو یا حالت حدث نہیں ہو. ففی ہذا، امام طحاوی کہتے ہیں اس حدیث میں اباحۃ ذکر اللہ عز وجل فی حالت الجنابۃ، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں بھی ذکر الہی مباح ہے. ولیس فیہ ولا فی حدیث ابی ذبیۃ من قراءۃ القرآن شیء. اب یہاں سے ایک اعتراض پڑ سکتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے. اب ذکر الہی میں قرآن کریم کی تلاوت بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، اور کلی احیانہ ہر حال میں یہ جنابت کی حالت بھی داخل ہے. تو اس سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام اذکار کی طرح تلاوت قرآن بھی ہر حال میں کیا کرتے تھے، ہر حال میں جنابت کی حالت بھی داخل ہے. تو یہ مفہوم نکلتا، حالانکہ یہ مفہوم خود احناف کے خلاف ہے، ائمہ اربعہ کے خلاف ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہر یعنی حالت جنابت میں بھی ذکر اللہ کی اباحت ہے، لیکن ولیس فیہ ولا فی حدیث ابی ذبیۃ من قراءۃ القرآن شیء، لیکن حضرت عائشہ کی روایت میں اور پیچھے جو ابو ذبیہ کی روایت گزری، ان دونوں روایتوں میں قرآن کریم کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ قرآن کریم کی تخصیص یہ دوسری حدیث سے موجود ہے. جب یہ کہا حضرت عائشہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تلاوت قرآن مستثنا ہے، یعنی حالت جنابت میں تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے. وفی حدیث علی بیان فرقی ما بین قراءۃ القرآن و ذکر اللہ تعالی فی حالت الجنابت، اور پیچھے یہ روایت گزر چکی، حضرت علی کی جو روایت گزری اس میں یہ چیز داخل ہے کہ حضرت علی کی جو روایت شروع میں ہم نے ذکر کی تھی ائمہ اربعہ کی تائید میں، تو اس میں یہ تھا کہ حضور ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ حالت جنابت میں نہیں کرتے تھے. تو حضرت علی کی حدیث نے تلاوت قرآن اور دوسرے اذکار کے درمیان حالت جنابت کے فرق کو واضح کر دیا ہے، لہذا اس سے اعتراض نہیں پڑے گا. دیکھیے وفی حدیث علی، اور حضرت علی کی روایت میں بیان و فرقی ما بین قراءۃ القرآن و ذکر اللہ تعالی فی حالت الجنابہ، حالت جنابت میں تلاوت قرآن اور دوسرے اذکار کے درمیان فرق بیان ہو چکا ہے. یہ ہو گئی ایک تو ابو ذبیہ کی روایت تھی، اور دوسری حضرت انبسا، ابو ذبیہ کی روایت جو عمر بن انبسا سے تھی، اور دوسری روایت جو ہے یہ حضرت عائشہ کی ہو گئی.
اب دیکھیے آگے فرماتے وقد روی ایضا فی النہی عن قراءۃ القرآن فی حالۃ الجنابت، یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر ذکر کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، حالانکہ آپ کا مذہب نہیں ہے، تو اس کا ایک جواب تو دے دیا۔ وہ جواب یہ دیا کہ حضرت علی کی حدیث میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے فرق کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن سے تخصیص ہو جاتی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت یہ ممنوع ہے۔ اب ان حدیثوں کو یہاں ذکر کر رہے ہیں جن سے کہ قرآن کی تلاوت کی نہیں حالت جنابت میں ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حالت جنابت اور اس کے ساتھ اس کو بھی ضم کر لیجئے حالت حیض۔ دیکھیے وقد روی ایضا فی النہی عن قراءۃ القرآن فی حالت الجنابت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں اس بارے میں بھی مروی ہیں کہ حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنا یہ منع ہے، جیسے کہ یہ حدیث ہے ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر قال، ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن، حائضہ اور جنوبی کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث نے گویا کہ حالت جنابت میں اور حالت حیض میں تلاوت قرآن کو مستثنیٰ کر دیا۔ اب ابن عمر کی یہی روایت دوسری سند کے ساتھ آئی ہے وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن خالد، نہیں یہ ابن عمر کی روایت نہیں ہے، عبادہ غافقی کی روایت ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن خالد بالتحویل سند وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابن بکیر قال حدثنا عبد اللہ بن لہیعۃ عن عبد اللہ بن سلیمان عن ثعلبۃ بن ابی الکنودی عن مالک بن عبادۃ الغافقی رضی اللہ تعالی عنہ قال، مالک بن عبادہ یہ کہتے ہیں کہ اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو جنوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں کچھ تناول فرمایا، کھانا وغیرہ، فاخبرت عمر بن الخطاب، تو میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی، میں نے ان کو بتایا۔ فجرنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر مجھے جو ہے کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، فقال، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا اخبرنی انک اکلت وانت جنب، یا رسول اللہ انہوں نے یعنی مالک بن عبادہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ نے حالت جنابت میں کھانا کھایا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا نعم ہاں، اذا توضأت اکلت وشربت، حضور نے فرمایا ہاں، اذا توضأت اکلت وشربت، جب میں وضو کر لیتا ہوں تو کھا بھی لیتا ہوں پی بھی لیتا ہوں، ولکن لا اصلی ولا اقرأ حتی اغتسل، لیکن غسل کرنے سے پہلے نہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب یہ دو حدیثیں ہو گئیں، ایک تو حضرت ابن عمر کی اوپر حدیث ہو گئی، دوسری مالک بن عبادہ کی حدیث ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت حالت جنابت سے مستثنیٰ ہے، یعنی حالت جنابت میں اور حالت حیض میں تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ اب صاحب کتاب کا تبصرہ سنیے، فرماتے ہیں آگے دیکھیے ففی ہذین الاثرین منع الجنوبی من قراءۃ القرآن، تو ان دونوں حدیثوں میں جنوبی کو قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ وفی احدہما، اور ان ایک حدیث میں منع الحائض من ذلک، حائضہ کو تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے، وہ اوپر والی حدیث تھی، کس کی؟ حضرت ابن عمر کی، لا یقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن، تو قرآن کے بارے میں دونوں حدیثوں میں ممانعت ہے اور حائضہ کے بارے میں ابن عمر کی حدیث میں ممانعت ہے۔ فثبت بما فی ہذین الحدیثین، پس ان دونوں حدیثوں سے وہ ثابت ہو گیا مع ما فی حدیث علی، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ہے جو حضرت علی کی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟
انہ لا بأس بذکر اللہ وقراءۃ القرآن فی حال الحدث غیر الجنابۃ، کہ کوئی حرج نہیں ہے ذکر الہی میں اور قرآن کی تلاوت کرنے میں حالت حدث میں، غیر الجنابت جبکہ یہ حدث اصغر ہو، حدث اکبر نہ ہو، یعنی حدث اصغر میں بے وضو ہونے کی حالت میں قرأت کلام پاک اور ذکر الہی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ خَاصَّةً مَكْرُوهَةٌ فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضِ، اور قرآن کی تلاوت خاص طور پر حالت جنابت اور حالت حیض میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی تخصیص الگ حدیثوں سے ہو گئی ہے، یہ حدیثوں کے طرز پر گفتگو ہو گئی۔ اب وہ آگے فرماتے ہیں امام طحاوی گویا کہ ہمارے پاس دونوں قسم کی حدیثیں آئیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو فریق اول کی طرف سے، جیسے مہاجر بن قنفذ کی حدیث تھی کہ کوئی بھی ذکر الہی بلا طہارت جائز نہیں ہے، اور ہم نے جو حدیثیں پیش کیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا طہارت ذکر الہی اذکار پڑھنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ صرف تلاوت قرآن کا استثناء ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں تلاوت قرآن نہیں ہو سکتی، باقی تمام اذکار جو ہیں حالت جنابت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر ذکر کے لیے وضو ضروری ہے، اور کچھ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ذکر کے لیے وضو یعنی طہارت یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دو قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان میں کون سی حدیثیں مقدم ہیں، کون سی مؤخر ہیں، تاکہ ہم مقدم کا نسخ ثابت کریں اور مؤخر کو ناسخ ثابت کر دیں۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں غور کیا کہ دونوں قسم کی حدیثوں میں پہلی حدیثیں مقدم کون سی ہیں اور بعد کی کون سی ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ ہر ذکر کے لیے وضو لازم ہے تو وہ حدیثیں مقدم ہیں، اور بعد والی حدیثیں یہ مؤخر ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت یہاں ذکر کی ہے، اس روایت کو دیکھ لیجئے، اس سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ فریق اول فریق ثانی کا جو مذہب ہے وہ منسوخ حدیثوں پر ٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے، فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ أَيُّ هَذِهِ الْآثَارِ تَأَخَّرَ فَنَجْعَلَهُ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ۔ اب ہم نے چاہا کہ ہم ان احادیث کے اندر غور کریں کہ ان حدیثوں میں سے کون سی حدیثیں مؤخر ہیں کہ فَنَجْعَلَهُ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ، کہ ہم ان کو مقدم حدیثوں کے لیے ناسخ بنا دیں۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، تو ہم نے اس میں جب غور کیا، فَإِذَا، تو ہمیں یہ روایت ملی جس سے پتہ چلتا ہے کہ فریق اول فریق ثانی کی پیش کردہ روایتیں یہ متقدم ہیں اور یہ منسوخ ہیں۔ اب یہ روایت کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ فَإِذَا ابن ابی داود قال قد حدثنا، ابن ابی داود نے ہم سے حدیث بیان کی، قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن جابر عن عبد اللہ بن محمد عن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد اللہ بن علقمۃ بن الفغواء عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احراق الماء، یعنی عبداللہ بن علقمہ بن فغوا یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احراق ماء یعنی پیشاب سے فارغ ہو جاتے، انما نکلمہ فلا یکلمنا، تو نہ حضور ہم سے بات کرتے، ہم انما نکلمہ ہم حضور سے بات کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، ونسلم علیہ فلا يرد علینا، اور ہم حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے لیکن حضور ہمیں جواب نہیں دیتے، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ آیت وضو ہے جس میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فاخبر علقمۃ ھذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں ہمیں علقمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ خبر دی ان حکم الجنوبی کان عندہ قبل نزول هذه الآیہ اللہ یتکلم وان لا يرد السلام حتى نسخ اللہ عز وجل ذلك بهذه الآیہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ علقمہ نے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ خبر دی کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جنابت والے کا حکم یہ تھا کہ نہ تو وہ کلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے، یہاں تک کہ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ فَأَوْجَبَ بِهَا الطَّهَارَةَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ خَاصَّةً، بس اس آیت کے ذریعے اس شخص پر وضو کو خاص طور پر لازم کر دیا گیا جو نماز کا ارادہ رکھتا ہو۔ فثبت بذلك ان حدیث ابی الجہم وحدیث ابن عمر وابن عباس والمہاجری منسوخۃ کلھا، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو الجہم، ابن عمر، ابن عباس اور مہاجر بن قنفس کی جو روایتیں فریق اول فریق ثانی کی طرف سے پیش کی گئی تھیں اس سلسلے میں کہ ہر ذکر کے لیے وضو لازم ہے، یہ تمام حدیثیں اس آیت کریمہ کے ذریعے منسوخ ہیں۔ وَأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مُتَأَخَّرٌ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي فِيهَا، اور وہ حکم جو حضرت علی کی روایت میں ہے وہ متأخر ہے اس حکم سے جو ان حضرات کی روایتوں میں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ پوری جو عبارت پڑھی گئی، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فریق اول کی طرف سے جو حدیثیں پیش کی گئی تھیں وہ چند صحابہ سے مروی تھیں، جیسے مہاجر بن قنفذ ہیں، ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ابو جہم، ان کی روایتیں پیش کی گئیں۔ وہ سب کی سب روایتیں آیت وضو سے منسوخ ہیں، جیسا کہ آیت وضو کے شان نزول سے معلوم ہوا۔ اور وہ شان نزول کے راوی کون ہیں؟ علقمہ بن فغوی۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد وضو سے پہلے یا جنابت کے بعد غسل سے پہلے ہم سے کلام نہیں کرتے تھے اور نہ ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو کلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے لیے اور دیگر اذکار کے لیے وضو واجب نہیں رہا، اور حکم یہ دیا گیا کہ ایمان والو جب تم پر وضو اس وقت واجب ہے جب کہ تم نماز کی تیاری کرتے ہو۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول سے یہ تمام روایتیں جو فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی تھیں وہ ساری روایتیں منسوخ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، وقد دل علی ذلک، اور اسی مضمون پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی، کس مضمون پر؟ کہ وہ حدیثیں جو باب کے آغاز میں ذکر کی گئی ہیں وہ منسوخ ہیں۔ اس بات پر یہ حدیث بھی دلالت کر رہی جو آگے آ رہی، وہ حدیث دیکھ لیجیے۔ ما حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس وابن عمر يقرآن وهما على غير وضوء۔ دیکھیے، حالانکہ ابن عباس اور ابن عمر کی روایتیں فریق اول نے پیش کی تھیں کہ ذکر کے لیے وضو لازم ہے، جبکہ ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر حالت حدث میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حالت حدث میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر صحابی کا عمل اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو یہ نص کی واضح دلیل ہوتی ہے، اور ان حضرات سے روایتیں یہ ہیں کہ ہر ذکر کے لیے وضو لازم ہے، حالانکہ ان کا عمل خود اس روایت کے خلاف ہے، تو خود ان حضرات کا عمل ان کی روایت کے خلاف ہونا ان کی روایتوں کے منسوخ ہونے پر جو ہے دلالت کر رہا ہے۔ اب اسی حدیث کی یعنی ابن عباس اور ابن عمر کا جو عمل نقل کیا گیا یہاں، اس کی مختلف سندیں صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دوسری سند ہے اس کی، حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبۃ عن سلمة بن كهيل فذكر باسناده نحو،
انہوں نے بھی اسی سند اپنی سند کے ساتھ اسی حدیث کو نقل کیا. دوسری، حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة پھر تحویل سند ہے. وحدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حمید عن عکرمۃ عن ابن عباس مثلہ. حضرت ابن عباس سے بھی ایسی حدیث مروی ہے. آگے، حدثنا ابراہیم بن محمد السیرفی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن بریدة عن ابن عباس انه كان يقرأ حزبه وهو محدث. یہ بھی نص کی دلیل ہے. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں انه كان يقرأ حزبه وهو محدث، کہ حضرت عبداللہ بن عباس حالت حدث میں اپنے روزانہ کا جو وظیفہ یعنی ذکر جو تھا وہ کر لیا کرتے تھے. تو خود ابن عباس کی روایت پیچھے جو گزری وہ کیا تھی کہ ذکر کے لیے وضو لازم ہے، جبکہ خود ان کا عمل جو تھا وہ بے وضو ذکر کر لیا کرتے تھے. تو یہاں دو صحابہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی، ابن عباس ابن عمر، کہ خود ان کا عمل ان کی روایت کے مخالف ہے. اس کے بعد کی حدیث دیکھیے. حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال اخبرني الارزق بن قیس عن رجل يقال له ابان قال قلت لابن عمر، میں نے ابن عمر سے پوچھا، اذا احرقت الماء اذکر اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میں پیشاب سے فارغ ہوں تو کیا ذکر الہی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا قال ای شیء اذا احرقت الماء، کہ تمہارے پانی بہانے کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے تمہاری احراق ماء سے؟ قال اذا بلت، انہوں نے کہا کہ جب میں پیشاب سے فارغ ہوں. قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، اذکر اللہ، تم ذکر الہی کر سکتے ہو. اب یہ بھی ابن عمر کا فتویٰ ہے، تو آپ کا عمل، آپ کا فتویٰ خود آپ کی روایت کے خلاف ہے. اب صاحب کتاب فرماتے ہیں فہذا ابن عباس نے و ابن عمر، یہ دونوں حضرات ہیں، قد رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے حضور اکرم سے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں کہ انہ لم یرد السلام فی حال الحدث حتی یتیمم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حدث میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ تیمم کر کے جواب دیا. ایسی حدیثیں مروی ان دونوں سے. فقد قرأ القرآن فی حال الحدث، حالانکہ یہ دونوں حضرات حالت حدث میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. ولا یجوز ذلک عندنا، اور یہ چیز ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو سکتی. یعنی صحابی خود اپنی روایت کردہ حدیث کی مخالفت کریں تو یہ ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا، الا مگر اسی صورت میں وقد ثبت النسخ ایضا عندہما، جبکہ ان دونوں کے نزدیک ان حدیثوں کا منسوخ ہونا ثابت ہو جائے. تو یہاں پر صاحب کتاب نے دو صحابہ کرام کے عمل اور ان کے فتوے سے یہ ثابت کر دیا کہ خود ان کا عمل اور ان کا فتویٰ ان کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے. تو یہ بھی نص کی گویا کہ ایک دلیل ہو گئی. اب اس کے اوپر اور جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، نص کی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے فرماتی وقت تابعہما علی ما ذهب الیہ من ھذا قوم، اور ان دونوں کی متابعت جس طرف یہ دونوں گئے ہیں، یعنی ابن عباس ابن عمر کا جو فتویٰ ہے، جو عمل ہے، ان کی متابعت میں دوسرے صحابہ اکرام بھی اسی طرف گئے ہیں. گویا کہ ابن عمر اور ابن عباس کے عمل کو، اور جس سے ہمیں نص ثابت کرنا ہے، اس کی تائید دوسرے صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے فتاوے سے بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر ان کے فتاوے ذکر کیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ حدثنا ابن خزیمہ، یہاں سے تائیدی روایات. حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد الكوفي عن ابراہیم ان ابن مسعود كان يقرئ رجلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقرئ رجلا، ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھاتے تھے. فلما انتہا الی شاطئ الفرات کف عنہ الرجل، جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو آدمی پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا. فقال له، تو آپ نے اس سے کہا ما لک، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ قال احدثت، تو اس نے کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. قال، تو آپ نے فرمایا اقرا، فجعل یقرا، تو آپ نے کہا پڑھو، چنانچہ وہ شخص پڑھنے لگا. وجعل یفتح علیہ، اور آپ اس کو لقمہ دینے لگے، یعنی جہاں جہاں وہ غلطی کرتا گیا آپ اس کو بتاتے گئے. تو یہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن خزیمہ تھا، تو ابن مسعود کے عمل سے بھی ابن عباس ابن عمر کی بات کی تائید ہو جاتی ہے۔ حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن ازرت عن سلمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہ احدث فجعل یقرأ، کہ ان کا وضو ٹوٹا اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا اتقرأ وقد احدثت، کیا آپ حالت حدث میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، انی لست بجنب، میں ناپاک نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت سلمان کی روایت بھی ابن عباس ابن عمر کی تائید میں پیش ہو گئی، تو دو صحابی ہو گئے۔ آگے دیکھیے، حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبۃ قال سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن وهو غیر طاہر، قتادہ کہتے ہیں میں نے شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو حالت حدث میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا سمعت سعید بن المسیب یقول، میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا، کان ابو ہریرہ ربما قرأ السورۃ وهو غیر طاہر، کہ سعید بن مسیب فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ بسا اوقات ایسا ہوتا قرآن کی کسی صورت کو پڑھتے تھے حالانکہ وہ باوضو نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ابو ہریرہ کی طرف سے ایک تائید ہو گئی، اور اگر یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والے سعید بن مسیب ہیں تو پھر تابعی کی تائید ہو گئی۔ سعید بن مسیب کی روایت کی دوسری سند دیکھ لیجیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن ابي هريرة مثله۔ پھر اس کی تیسری سند، حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام عن قتادة فذكر باسناده مثله۔ یہ تین سندوں کے ساتھ گویا کہ ابو ہریرہ کا قول سعید بن مسیب کے حوالے سے یہاں ذکر کر دیا گیا۔ تو اب ابن عباس ابن عمر کی تائید میں کتنے اقوال ہو گئے؟ پہلا قول ابن مسعود کا، دوسرا قول حضرت سلمان فارسی کا، تیسرا حضرت ابو ہریرہ کا۔ تو تین اقوال سے بھی ابن عمر اور ابن عباس کی تائید ہوتی ہے، یعنی نص کی تائید ہوتی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے فقط ثبت بالتصحیح ما روینا نسخ حدیث ابن عباس ومن تابعہ۔ اب یہاں ابن عباس کی جس حدیث کا منسوخ ہونا بیان کر رہے ہیں، اس سے وہ حدیث ہے جو فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ ذکر الہی ہر قسم کے ذکر کے لیے وضو لازم ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہماری روایت کردہ حدیثوں سے ثابت ہو گیا، فقط ثبت بالتصحیح ما روینا نسخ حدیث ابن عباس ومن تابعہ، ہماری روایت کردہ حدیث سے حضرت ابن عباس اور ان کے پیروکاروں کی روایت کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وثبوت علی حدیث علی، اور حضرت علی کی روایت کا ثابت ہونا معلوم ہوا، ما قد شدہ من اقوال الصحابتی، اور حضرت علی کی روایت کی تائید صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فبذالک نأخذ، اور اسی سے ہم حکم لیتے ہیں، یعنی اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی سے استنباط کرتے ہیں۔ فنکرہ للجنب والحائض قراءۃ الآیۃ تامۃ، چنانچہ ہم مکروہ سمجھتے ہیں جنبی اور حائضہ کے لیے ایک مکمل آیت کی تلاوت کرنا۔ ولا نرى بذلك بأسا للذی علی غیر وضوء، لیکن اس کے لیے جو بے وضو ہو تلاوت قرآن میں ہم کراہت نہیں سمجھتے۔ ولا نرى لهم جميعا بأسا بذکر اللہ تعالی، اور ان سب کے لیے چاہے وہ جنبی ہوں، حائضہ ہوں یا پھر بے وضو ہوں، ان سب کے لیے ذکر الہی میں ہم کوئی کراہت نہیں سمجھتے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ چلیے آگے دیکھیے، وقد روی عن عمر بن الخطاب فی منع الجنوب ایضا من قراءۃ القرآن ما یوافق ما قلنا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب سے اس بارے میں حدیث مروی ہیں کہ جنبی کے لیے قراءت قرآن منع ہے۔ تو اس قسم کی جو روایت حضرت عمر کی ہے وہ ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ جیسے کہ حدیث دیکھ لیجیے، حدثنا ابراہیم بن محمد السیرفی قال حدثنا عبد اللہ بن رجاء
قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنوب. حضرت عمر جنوبی کے لیے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کو مکروہ سمجھتے تھے. اس کی سند دوسری سند حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش فذكر مثله باسنادی. پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی قسم کی حدیث کو روایت کیا. فہذا عندنا اولا من قول ابن عباس. تو یہ ہمارے نزدیک ابن عباس کے قول سے زیادہ اعلیٰ ہے. ابن عباس کا وہ قول جو فریق اول نے اپنی تائید میں پیش کیا. مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کا جو قول فریق اول نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے تو وہ ابن عباس کا قول، اور دوسری طرف حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے علاوہ ابن عمر، ابو موسیٰ، مالک بن عبادہ، ان کی روایتیں ہیں. تو ان تمام حضرات کی روایتیں ابن عباس کی اس روایت سے اولا ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیجیے. فہذا عندنا اولا من قول ابن عباس. ہمارے یہاں یہ ابن عباس کے قول سے اولا ہے. کیوں؟ لما قد وافقہ بما قد رویناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث علی بن ابی طالب و ابن عمر و ابی موسیٰ مالک بن عبادہ. کیونکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے عین موافق ہے جو حضرت علی ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، مالک بن عبادہ سے مروی ہے. اور یہی وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسنی، اور یہی ان ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں روایتوں سے جو اوپر ذکر کی گئی، ان سے اس بات کی تائید ہو گئی کہ جنابت والے کے لیے قرأت قرآن کریم درست نہیں ہے. اور یہ چیز حضرت علی ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، مالک بن عبادہ کی روایت کے موافق اور مؤید ہے. بس یہ ابن عباس کے قول سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے ائمہ نے اسی قول کو لیا ہے اور ابن عباس کے قول کو منسوخ مانا ہے. اب آگے فرماتے ہیں وقد روی عن ابن عباس ایضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه في حدیث محمد بن ثابت الذي ذكرناه فيما تقدم في كتابنا هذا. یہ بھی ابن عباس کے قول کے منسوخ ہونے کی ایک دلیل ہے. یعنی ابن عباس کے قول کا منسوخ ہونا اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اپنا قول ان کے عمل کے خلاف ہے. یعنی عمل کچھ ہے اور قول کچھ ہے. قول کیا ہے؟ روایت ہے ان کی کہ ذکر کے لیے وضو لازم ہے، اور عمل یہ ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں بھی قرآن کی تلاوت. تو یہ واضح نسخ کی علامت ہے. تو ابن عباس سے نافع نے جو حدیث بیان کی وہ ابن عباس کی روایت ہے، لیکن خود ان کا جو عمل ہے اس عمل کو محمد بن ثابت نے بیان کیا. وہ عمل یہ کہتا ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں ذکر کر سکتے ہیں. تو خود حضرت ابن عباس کا عمل آپ کی روایت کردہ حدیث کی مخالفت کرتی ہے. دیکھیے وقد روی عن ابن عباس ایضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه. اور حضرت ابن عباس سے بھی اس قسم کی روایت وارد ہے جو نافع کی ابن عباس والی روایت جس کو محمد بن ثابت نے نقل کیا ہے اس کے مخالف ہے. اور فیما تقدم فی کتابنا ھذا، اور اس روایت کو یعنی محمد بن ثابت کی روایت کو ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں. دیکھیے آگے دیکھیے، یہ ہو گیا. یہ ابن عباس کی ایک روایت ہے. دیکھیے حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فطعم. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، آپ نے کچھ کھایا. فقیل له، تو آپ سے کہا گیا الا تتوضا، یا رسول اللہ کہ آپ نے وضو نہیں کیا. فقال، تو حضور نے فرمایا انی لا اريد ان اصلی، مجھے ابھی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. فاتوضا، کہ میں وضو کروں. تو یہ ابن عباس کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ سعید بن حویرث نے روایت کیا ہے.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وضو کھانا کھایا. اب اس حدیث کو بھی ایسی رہنے دیجیے، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس کی دوسری سند دیکھ لیجیے. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریح قال اخبرنی سعید بن الحویرث فذکر مثلہ باسنادہ. تو اسی حدیث کو اپنی سند سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کی اور ایک سند ہے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہالی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دینار فذکر مثلہ باسنادہ. یہ اس کی اور ایک سند ہے. اس کی ایک سند اور ہے. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن عمر مثلہ باسنادہ. یہ پوری سندیں ہو گئیں. اب صاحب کتاب کا تبصرہ سن لیجیے. صاحب کتاب فرماتے ہیں افلا ترى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قیل له، کیا آپ نہیں دیکھتے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آگے ہے حدیث نہیں یہیں ہے، دیکھیے افلا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل له، اس حدیث کو نظر میں رکھے جو پیچھے گزری ہے کہ حضور بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور آپ نے جو ہے کھانا کھایا. صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا. اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. افلا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل له الا تتوضا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا اريد الصلاۃ فاتوضا، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ وضو کروں. فاخبر، تو گویا کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ ان الوضوء انما يراد للصلاۃ، کہ وضو یہ نماز کے لیے ضروری ہے، لا للذکر، یہ محض ذکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. فہذا معارض لما رویناہ عن ابن عباس فی اول هذا الباب. تو یہ حدیث، اب یہ بھی ابن عباس کی حدیث ہے، یہ حدیث ابن عباس کی اس حدیث کے معارض ہے جو ہم نے باب کے شروع میں ذکر کی تھی. وہذا اولا، لیکن یہ حدیث زیادہ اولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن ابن عباس عمل به بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابن عباس نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایسا ہی عمل کیا. فدل عملہ به علی انہ هو الناسخ، تو ان کا عمل اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ پہلی والی حدیث وہ منسوخ ہے. یہ جواب ہو گیا صاحب. فإن عارضہ فی ذلک معارض بما، اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے. یعنی اگر حضرت عائشہ کی روایت کوئی شخص پیش کرے کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ سے اس روایت کے خلاف بھی روایت موجود ہے. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب کبھی بیت الخلاء سے باہر آتے تو ضرور وضو شرعی کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے تھے اور ذکر اللہ بھی حالت طہارت میں ہوتا تھا. اس حدیث سے اگر کوئی استدلال کرے تو پہلے اس حدیث کا کتاب کے اندر ترجمہ دیکھ لیجئے. حدثنا فہد فإن عارض معارض فی ذلک، اگر کوئی اس سلسلے میں یہ اعتراض کرے اس حدیث سے جو ہم سے فہد نے بیان کی. قال حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا زہیر قال حدثنا جابر عن عبد الرحمن الاسودی عن ابی عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلاء الا توضا حين يخرج منه وضوءه للصلاۃ. وضوءه للصلاۃ، یہ الفاظ قابل توجہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو وضو فرماتے. اور کون سا وضو؟ وضوء للصلاۃ، نماز کا وضو فرماتے، یعنی شرعی وضو فرماتے. قالوا، تو ان حضرات نے کہا، فریق اول فریق ثانی نے، فہذا يدل على فساد ما رویتموہ عن عائشہ، تو یہ حدیث اس حدیث کے فساد پر دلالت کرتی ہے جو تم نے حضرت عائشہ سے باب کے آغاز میں بیان کی. وہ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے. تو وہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ حالت جنابت، حالت حدث، حالت غیر حدث سب میں حضور ذکر الہی کرتے تھے. اور یہ حدیث حضرت عائشہ کی یہ بتاتی ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد باضابطہ آپ جو ہے کہنا چاہیے نماز کا وضو کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہمیشہ باوضو ہوتے تھے، لہذا آپ کا جو ذکر ہوتا تھا وہ باوضو ہوتا تھا. تو یہ دونوں حدیثیں معارض ہو گئیں. قیل لہ، تو جواب یہ دیا جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ
ممکن ہے کہ بیت الخلاء سے نکل کر وضو فرماتے تھے، یہ ممکن ہے، اور پیشاب سے فارغ ہونے کے فوراً بعد وضو نہیں فرماتے تھے، اور ذکر اللہ ہر حال میں کرتے تھے، چاہے حالت طہارت ہو یا حالت حدث ہو۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ کی دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ کی موجودہ روایت جو گزشتہ گزری، تو وہ ابن عباس کی روایت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو وضو نہیں فرماتے تھے۔ کسی سوال کرنے والے پر آپ نے الزامی جواب دیا، کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں، جیسے کہ ابھی حدیث گزری، لہذا تمہارا اعتراض قابل قبول نہیں، کیونکہ حضور ہمیشہ بیت الخلاء سے نکل کے وضو نہیں فرماتے تھے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد کئی جوابات صاحب کتاب نے دی، دیکھیے۔ قیل لہو، اس مترس سے کہا جائے گا، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتا، اس حدیث میں تمہارے مذہب کی کوئی دلیل نہیں، تمہارے اعتراض کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیوں؟ لأنہ قد یجوز ان یکون کان یتوضأ اذا خرج من الخلاء، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، ولا یتوضأ اذا بالا، اور جب پیشاب فرماتے ہوں تو وضو نہ کرتے ہوں، فیکون ذلک الحین حین حدث قد کان یذکر اللہ فیہ۔ اس کو پھر سے ترجمہ کیجیے۔ قیل لہو، ان سے کہا جائے گا، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتا، اس حدیث میں تمہارے مقصد کی کوئی دلیل نہیں، کیوں؟ لأنہ قد یجوز ان یکون کان یتوضأ اذا خرج من الخلاء ولا یتوضأ اذا بالا، کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے ہوں گے، اور جب پیشاب کرتے تو وضو نہیں کرتے ہوں گے، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی طہارت اور بے وضوگی دونوں حالتوں میں ذکر کرتے تھے۔ فیکون ذلک الحین حین حدث قد کان یذکر اللہ فی، تو آپ جو ہیں اس حدث کی حالت میں بھی ذکر الہی کرتے تھے۔ فیکون معنی قولہا، تو حضرت عائشہ کی بات کا معنی یہ ہے، کان یذکر اللہ علی فی کل احیانی، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فی حین طہارتہ و حدثہ، حضور ہر حال میں، حالت حدث میں، حالت طہارت میں، دونوں میں ذکر کرتے تھے، حتی لا یتضاد الاثار، تاکہ حضرت عائشہ کی دونوں روایتیں آپس میں مخالف نہ ہوں۔ ما انہ قد خالف ذلک حدیث ابن عباس، حالانکہ اس حدیث میں ابن عباس کی حدیث کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ ابن عباس نے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی پیچھے حدیث گزری، اس میں یہ روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو ارید الصلاۃ فاتوضا، ارید الصلاۃ فاتوضا، جب کسی نے سوال کیا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وضو کروں؟ تو حضرت ابن عباس کی حدیث یہ حضرت عائشہ کی حدیث کی مخالف ہے۔ فدل ذلك على انه لم يكن يتوضا الا وهو يريد الصلاۃ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اسی وقت وضو فرماتے جبکہ آپ کا نماز کا ارادہ ہوتا۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ اس کا دوسرا جواب، ويحتمل، فقد يحتمل ان يكون ما حضرت منه عائشة من الوضوء عند خروجه انما هو لارادته الصلاۃ، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ جواب دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے وضو کا پانی لے لیا، صدیقہ وضو کا پانی لے کر آتی تھیں، اور حضور نماز کے ارادے سے وضو فرماتے تھے، نہ کہ بیت الخلاء سے نکلنے کی وجہ سے، یعنی حضور کے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد حضرت عائشہ وضو کے لیے پانی پیش کرتی تھیں، حضور باضابطہ نماز کا وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ تو حضور کا وضو کرنا یہ بیت الخلاء سے نکلنے کے لیے نہیں تھا، نکلنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نماز کی وجہ سے تھا۔ یہ جواب پہلے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ فقد يحتمل ان يكون ما حضرت منه عائشة من الوضوء عند خروجه، حضور کے بیت الخلاء سے نکلتے وقت حضرت عائشہ جو وضو کا پانی حاضر کرتی تھیں، انما هو لارادته الصلاۃ، وہ اس لیے کہ حضور نماز کے ارادے سے نکلتے ہوں گے، لا للخروج من الخلاء، بیت الخلاء سے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں تھا۔ دو جواب۔ تیسرا، ويحتمل ايضا ان يكون ذلك اخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ نے اس عمل کی خبر دی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت وضو نازل ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ وما فی حدیث خالد بن سلمہ اخبارا منها ما كان يفعل بعد نزول الآية، اور حضرت عائشہ کی وہ روایت
جو خالد بن سلمہ کے طریق سے ہیں. وفی حدیث وما فی حدیث خالد بن سلمہ تھا اخبارا منہا، اور حضرت خالد بن سلمہ نے جو حضرت عائشہ سے حدیث نقل کی تو اس میں اس عمل کی خبر ہے کہ جو نزول آیت کے بعد حضور کا عمل تھا. حتی یتفق ما روی عنہا وما روی عن غیرہا ولا یتضاد من ذلک، تاکہ حضرت عائشہ سے مروی حدیثیں اور دوسروں سے مروی حدیثیں یہ سب متفق ہو جائیں. ولا یتضاد من ذلک، اور اس میں آپس میں کوئی تضاد نہ رہے. یہ صاحب کتاب نے اس کے 3 جواب دیے، اور آج جو ہے یہ باب الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس باب میں گویا کہ صاحب کتاب نے پہلے فریق اول کی دلائل کو، پھر فریق ثانی کے دلائل کو، اس کے بعد ائمہ اربعہ کے دلائل کو پیش کیا، پھر تیسرے درجے میں جو ہے فریق اول فریق ثانی کی پیش کردہ روایات کا نسخ ثابت کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت سے جو استدلال کیا فریق اول نے، اس کے 3 جوابات صاحب کتاب نے دیے، اور یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ آئندہ کا جو باب ہے باب حکمی بول الغلام والجارتی قبل ان یأکل الطعام، اس باب کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.